اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ مینجمنٹ پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک ذکر کیا تھا کہ میری ٹیم کے 3 لوگوں نے اکٹھے ریزائن دینے کا پلان دیا نہیں انہوں نے ریزائن، اور وہ کام کرتے رہے، لیکن بہرحال ایک واقعہ ہوا جس سے میں نے ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بات مکمل نہیں ہو پائی پچھلی اس میں۔ جب میں نے اپنے ڈائریکٹر سے بات کی اور انہوں نے مجھے جو کہا، اس سے جو بات مجھے سمجھ آئی، اور اس کے بعد پھر جیسے میں مزید مینجمنٹ میں نے سمجھی، تو ایک کی ورڈ مجھے سمجھ آیا، الائنمنٹ کا، کہ جب ہم الائنڈ کر دیتے ہیں چیزوں کو تو مسائل کم ہوتے ہیں، اور جب چیزیں نان الائنڈ رہ جاتی ہیں یا ڈس الائن ہوتی ہیں، if that word is grammatically correct I am not sure، تو پھر کہیں نہ کہیں مسائل ہوتے ہیں۔ اب الائنمنٹ کن چیزوں کے ساتھ چاہیے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو بھی آپ کے کمپنی کے ورک سٹینڈرڈز ہیں یا ورک پرنسپلز ہیں، جو آج کل کے دور میں SOPs کا لفظ بہت سب کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ یہ تو آفیسز کی زبان تھی SOPs، تو بہرحال جو وہاں کی SOPs ہیں جو کہہ لیجئے، ایک پہلی الائنمنٹ تو اس کے ساتھ چاہیے، یعنی جو کام ہوگا وہ ضرور ہوگا، لیکن جس طریقے سے وہاں کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے وہاں پہ کیے جانے کا اصول ہے اس کے مطابق ہوگا۔ میں اسی واقعے کو اگر آپ میرے ریفر کریں تو اگر میں چونکہ میں الائن نہیں کر رہا تھا، یعنی کمپنی کی پالیسی کچھ اور تھی، اور میرے جو سینئر تھے وہ اس کو مجھ سے ذرا زیادہ اپلائی کر رہے تھے اور میں اسے اپلائی نہیں کر رہا تھا، تو میں الائن نہیں تھا، جس کی وجہ سے ٹیم میں کنفیوژن آئی۔ پہلی الائنمنٹ یہ چاہیے، جو ہو جانی چاہیے ایز سون ایز پاسبل، کہ آپ کی جو آپ کی ٹیم کی جو بھی الائنمنٹ ہے، وہ جو کمپنی کے لیڈ ڈاؤن پرنسپلز ہیں، جو ورک سٹینڈرڈز ہیں، ان کے ساتھ الائنمنٹ ہو جانی چاہیے۔ دوسری جو الائنمنٹ ہے وہ آبجیکٹیوز کے ساتھ آبویسلی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کام کس کے لیے کرتے ہیں ہم جیسے سیلز میں کام کرتے رہے ہیں، بے شمار ہر بزنس کے لیے ہوتا ہے نا، تو ہر بزنس کا کمرشل آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ گڈز بیچ لیں، سروسز بیچ لیں، ان کے کمرشل ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ایکس بلین انہوں نے سیلز کرنی ہے، تو لہٰذا ہر چیز الٹیمیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو منی، وہ جو آبجیکٹیوز ہیں کوانٹیٹیو اور کچھ کوالٹیٹیو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس طرح سے مارکیٹ شیئر لیں گے، اتنا مارکیٹ شیئر لیں گے، رینکنگ اپنی امپروو کریں گے، یا جو بھی کوالٹیٹیو آبجیکٹیوز رکھے جا سکتے ہیں، وہ کوالٹیٹیو آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ دوسری الائنمنٹ چاہیے آبجیکٹیوز کے ساتھ، یعنی سب سے پہلے تو الائنمنٹ کی ضرورت ہے ورک سٹینڈرڈز کے ساتھ، تاکہ کام اس طرح سے ہو جیسے ہونا چاہیے۔ دوسری الائنمنٹ چاہیے آبجیکٹیوز کے ساتھ، کہ آبجیکٹیوز ہیں کیا، اور کیا میری ٹیم کی سوچ ان آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنڈ ہے یا نہیں ہے۔ اصولاً تو دیکھیے پوری کمپنی کو الائنڈ ہونا چاہیے، جو ہوتی نہیں ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ کمپنی میں بہت سارے لوگ کمپنی کے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جو کمرشل آبجیکٹیوز ہیں اس کے ساتھ جو نان کمرشل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ الائنڈ نہیں ہوتے اکثر۔ جیسے مارکیٹنگ سیلز تو بہرحال الائنڈ ہے نا اس کے ساتھ، ان کو تو پتہ ہے انہیں بزنس کرنا ہے، اتنا ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کا سب کچھ ہے، لیکن جو دوسرے ہیں HR ہے، فائنانس ہے، پروڈکشن بھی یہ نارملی الائنڈ ہوتی ہے، چونکہ وہ بنائیں گے تو بیچا جائے گا، اس لیے وہ فورسفلی سمہاؤ وہ بھی الائنڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے میں نے کہا HR ہے یا فائنانس ہے، ایڈمن ہے، یہ لوگ ایکچولی الائنڈ نہیں ہوتے، فیل نہیں کرتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کرنا تو مارکیٹنگ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کیا رول ہے اس میں۔ ویئر ایز دی پرنسپل از کہ جو کمپنی کا کارپوریٹ کا آبجیکٹیو ہے وہ کمپنی کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے آدمی سے لے کے اور جو ٹاپ ایگزیکٹو ہے اس سب کو اس سے الائنڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کمپنی نے یہ کر لیا کسی حد تک، ان کی ظاہر ہے ان کی گروتھ اور ان کی پھر ڈیولپمنٹ اور جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کو پھر باقی لوگ نہیں پکڑ پائے۔ دوسری الائنمنٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ چاہیے۔ تیسری الائنمنٹ جو چاہیے وہ بیسکلی چاہیے کمپنی کے کلچر کے ساتھ، آپ کہہ لیجئے اس کو، کیونکہ ہر کمپنی کا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تو SOPs ہے نا، لیکن SOPs سے ہٹ کے ایک کلچر بھی ہے،
یعنی SOPs کی موجودگی میں ایک اور بھی اوور رائڈنگ اکثر فیکٹر ہوتا ہے جس کو کلچر کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ کام ایسے ہے، ایسے لکھا ہوا ہے اور اس کو ایسے ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کلچر ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن ہر کمپنی کا ایک کلچر ہے۔ اور پھر کن چیزوں پہ رعایت مل جائے گی، کن پہ نہیں ملے گی، کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں نہیں ہیں، ویلیو سسٹم کیا ہے کمپنی کا، کوئی ہے ڈیفائنڈ ہے ویلیوز، ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جہاں ڈیفائنڈ ہے وہاں بھی اور جہاں ڈیفائنڈ نہیں ہے وہاں بھی کمپنی کا کلچر بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ ان ریٹن ہے چاہے وہ ریٹن ہے۔ جو زیادہ ڈیولپڈ آرگنائزیشنز ہیں یا آرگنائزڈ کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے ویلیوز کو کہیں ڈیفائن کر لیا ہے، لکھ کے لگا دیا ہے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو بار بار یاد کرواتے ہیں کہ ہماری ویلیو انٹیگریٹی ہے، ٹیم ورک ہے، ہماری ویلیو کسٹمر ڈیلائٹ ہے، جو بھی انہوں نے رکھی ہیں یہ وہ لوگوں کو یاد کرواتے رہتے ہیں تاکہ سب لوگ اس پہ کام کرتے رہیں۔ جہاں نہیں لکھا ہوا وہاں بھی کوئی نہ کوئی کلچر ضرور ہے اور وہاں بھی کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم ضرور ہے۔ اچھا، یا اس صورت میں جہاں کہیں لکھا نہیں ہوا وہاں پہ اگر آپ اف یو ہیپن ٹو لینڈ دیئر اینڈ یو ورک دیئر تو آبویسلی آپ کو وہاں سمجھنا پڑے گا کچھ عرصے میں، اور تھوڑی بہت ادھر ادھر ذرا انکوائری کرنی پڑے گی۔ جب آپ ذرا سا سیٹل ہو جائیں اور دو چار لوگوں سے آپ کی سلام دعا ہو جائے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ مل کے ذرا اس کو سوچنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے تاکہ آپ کلچرل فٹ ہو سکیں۔ تین باتیں میں کہہ رہا ہوں ایک الائنمنٹ کے ہیڈ میں۔ پہلا میں نے کہا ہے کہ ورک سٹینڈرڈز کے ساتھ الائنمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کام اس طرح سے کریں جس طرح سے کہ اس طرح وہاں پہ کروایا جاتا ہے یا جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے میں نے کہا ہے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہوگی تو آبجیکٹیو اچیو کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ تو آبجیکٹیو کہیں اور پھر رہا ہوگا اور ایفرٹ کہیں اور جا رہی ہوگی۔ تیسرا میں نے کہا ہے کہ کمپنی کے کلچر کے ساتھ الائنمنٹ ہونی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے اور اس سے خود کو الائن کرنا چاہیے۔ تو اس الائنمنٹ سے آپ کلچرل فٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے پاریا نہیں ہو جاتے، آپ یعنی جو ہیں وہ کوئی آؤٹ کاسٹ نہیں ہو جاتے کہ کوئی آپ کو پوچھے نہ، کوئی آپ سے بات نہ کرے اور آپ کہیں الگ ہی پھرتے رہ جائیں۔ پھر آپ جیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ الائنمنٹ کی تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں آپ سے۔ ایک اور میں آپ کو اسی کمپنی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا جو پیرنٹ آفس تھا امریکہ میں، انہوں نے ایک آسٹریلین پروگرام خریدا سکلز سے ریلیٹڈ۔ اس میں ایک سیلنگ سکلز کا ماڈیول تھا، ایک مینجمنٹ سکلز کا ماڈیول تھا۔ ایک صاحب گئے کمپنی سے، وہ جا کے ڈائریکٹلی اس آسٹریلین سے جس نے وہ ڈیزائن کیا تھا انہوں نے وہ اس سے ٹریننگ لے لی، اور اس ٹریننگ کے بعد پرسنلی میں نے دیکھا کہ بڑی ان میں چینج آ گئی۔ بہت اچھا بہت اچھا پروگرام تھا، بڑا اچھا اس کا کور کانسیپٹ بڑا سمپل تھا لیکن بڑا پاورفل تھا اور بڑا ایپلیکیبل تھا، اٹ واز ڈویبل تھنگ ایکچولی۔ اینی وے وہ یہاں پہ چونکہ پیرنٹ آفس کا پروجیکٹ تھا تو لہٰذا ہر ایفیلیٹ کو کرنا تھا، وہ یہاں بھی آ گیا۔ یہاں سیشن شروع ہو گئے، مینیجرز کے سیشن کیے گئے تاکہ وہ پھر آگے ٹیم کے سیشن کر سکیں۔ تو ہمارے 3 سیشن ہوئے ایز مینیجر، اور تیسرا فائنل سیشن جو تھا وہ ہیڈ آفس میں کراچی میں ہوا باقاعدہ۔ ان پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی کمپنی کی، ظاہر ہے پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنا، بار بار ان کو پھر 2-3 دن کے لیے بلانا، اور وہ ظاہر ایک ٹائم کی کاسٹ ہے اور لوگوں کی کاسٹ ہے سب کچھ۔ یہ ہم جب فائنل سیشن کے لیے وہاں گئے کراچی، اور وہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا سیشن کا، اور وی ور کوائٹ ایکسائٹیڈ کہ ہم بڑا اچھا پروگرام ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم جا کے اپنی ٹیمز کو بھی ٹرین کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے، یعنی سکلز کا ماڈیول دونوں اپلائی کریں گے۔ سیلنگ سکلز کا اپنے لڑکوں کو سکھائیں گے تاکہ وہ چونکہ ایکٹیو سیلنگ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ وہ اپلائی کریں۔ ہم بھی انڈائریکٹلی ہم بھی انوالوڈ ہیں سیلنگ میں، ہم کر بھی لیتے ہیں کہیں پہ، ہم بھی اس کو اپلائی کریں گے۔ اور مینجمنٹ سکلز تو ان اینی کیس وی ول اپلائی ایکچولی۔ اور چونکہ میں نے جیسے کہا کور کانسیپٹ سمپل تھا، اچھا تھا، تو اس لحاظ سے ہمیں خواہش تھی کہ ہم اپلائی کریں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب تشریف لائے لاسٹ ڈے پہ کلوزنگ سے کچھ دیر پہلے، اور انہوں نے آ کے حال احوال پوچھا، ہاں بھئی کیسا رہا سیشن؟ ٹھیک رہے؟ پہلے بھی ٹھیک رہے، آج یہ والا کیسا رہا آخری؟ ایوری بڈی واز ایکسائٹیڈ، سب نے کہا جی بہت اچھے رہے، بڑا مزہ آیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بس جائیں گے جی، ہم اس کو اپلائی کریں گے جیسے ہوتا ہے، ظاہر ہے انشاءاللہ جناب اب بہت اچھے طریقے سے اپلائی کریں گے۔ بڑے نعرے وارے لگائے لوگوں نے، سن لیا انہوں نے، کھڑے رہے چپ کر کے۔
کچھ دیر بعد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ کتابی باتیں، جو طریقہ کام کرنے کا ہم نے بتایا نا اس پہ کام کریں بس. آپ اس کے کاغذ واغذ بنا دیے کیجئے بس آپ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اپلائی ہو رہا ہے کہیں پہ، لیکن اس سے زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سارے ہم بیٹھ گئے ٹھنڈے ہو کے کہ یہ کیا ہوا، اینٹی کلائمیکس ہو گیا ایکچولی. تو کہ ہم جو بڑا بلڈ اپ ہو کے آئے تھے آخری تیسرے سیشن تک، اور وہاں بھی ہم بڑے کسی اپنے کلائمیکس پہ پہنچنے کے چکر میں تھے، تو یہ کیا ہو گیا. بہرحال انہوں نے جو فرمانا تھا وہ انہوں نے فرما دیا، وہ چلے گئے. ہم اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو واپس آ گئے. آ کے ہم نے ٹیمز کو ٹرین کیا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی جو اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ انتہائی ویریبل رہی. وہ کوئی یونیورسلی ہو نہیں پائی، جس طرح سے اس کو ہونے کا حق تھا وہ نہیں ہو سکی ایکچولی. تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اتفاق ہوا کہ ایک چیز ہے جس کو بائی ان کہا جاتا ہے، کہ آپ جب کوئی کانسیپٹ خرید لیتے ہیں نا آپ کے ذہن میں، یعنی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اس کو بائی ان کہا جاتا ہے. تو جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی اچھا کانسیپٹ ہو، وہ کہیں اپلائی نہیں ہوگا. ہم اکیلے انڈیویجول کی حیثیت میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بات میرے دل کو لگ گئی، میرا بائی ان ہو گیا، میں نے خرید لیا اس کو. ایک طرح سے بائی ان لٹرلی کہہ لیجیے نا. تو جو میرے دل کو اچھی لگ گئی وہ میں نے ایکسیپٹ کر لی، اور میں اس کو بغیر کسی کے کہے امپلیمنٹ کر دوں گا. اور جو مجھے اچھی نہیں لگی، سم ہاؤ میرے دماغ میں فٹ نہیں ہوئی، یوں کہہ لیجیے نا، میں اس کو سمجھ نہیں پایا، یا میں سمجھ لیا میں نے اور مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آیا، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں میں نے کیا، تو اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی. چاہے جتنا مرضی اس کے اوپر پریشر ہو، کہیں سے بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر ڈک کر کے نکال دیں گے اس کو، لیکن وہ اپلائی نہیں ہوگا. ایک بڑا اچھا پروگرام جس کے لیے میجورٹی کا بائی ان تھا، وہ بہرحال نہیں ہو پایا، اس لیے کہ ایک کی فگر جو تھی اس کا بائی ان نہیں تھا. اگر اس دن وہ 5 منٹ میں اس کو ری انفورس کر دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ واقعی بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے پتہ چلا بڑا اچھا آپ نے سیکھا ہے، اینڈ آئی ووڈ ارج یو کہ آپ جائیں واپس اور اس کو فلی امپلیمنٹ کریں اور اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ 3-4 باتوں سے قوم کا مرائل کہیں سے کہیں چلا جاتا، پروگرام کی امپلیمنٹیشن کی شکل بدل جاتی، اینڈ آئی ایم شیور اس سے کافی فائدہ ہوتا کمپنی کو. اس سے جو دوسری بات بائی ان کے علاوہ میں نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو سینئر مینیجرز ہیں وہ کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں جو شاید بہت زیادہ انہوں نے اس کو تھنک تھرو نہیں کیا ہوتا، بہت زیادہ غور نہیں کیا ہوتا اس کے اوپر، لیکن وہ بات جو کر جاتے ہیں وہ کسی کانٹیکس میں جو بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ سم ہاؤ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور نارملی جو امپیکٹ بڑا میں نے ہوتے دیکھا ہے وہ سم ہاؤ ان پلیزنٹ باتوں میں ہوتے دیکھا ہے. انفارچونیٹلی پلیزنٹ باتوں میں ہوتے ذرا کم دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات بے ارادہ کہہ دی جس سے لوگ سارے کے سارے بڑے انسپائر ہو گئے اور انہوں نے کوئی بڑا کام کر دیا. ایسا ریئرلی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بے ارادہ کوئی ایسا کامنٹ کر دیا جس سے ایکچولی لوگوں کے morals جو تھے وہ ڈاؤن ہو گئے اور جو کچھ وہ کروانا چاہ رہے تھے اس میں مشکل پیش آ گئی. تو سینئر مینیجرز کی تو یہ انتہائی ذمہ داری ہے کہ جو بات وہ کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے ناپ تول کے کریں. اور یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، یہ بھی کمیونیکیشن تو ویسے ہی بڑا سبجیکٹ ہے اور سینئرز کے لیے اتنا ہی ڈیڈلی بھی ہے، اتنا ہی خطرناک بھی ہے اور اتنا ہی امپورٹنٹ بھی ہے. اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. تو یہ میرا دوسرا ایک ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. یہ 2 باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. یہ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان کے ساتھ کچھ جو میری سمجھ میں باتیں آئی ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں کے بارے میں کسی اور طرح سے ہو سکتی ہے اور بڑی اچھی بات ہے ہو تو. اور جو پرنسپل جیسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آپ اپنے حساب سے ان کو دیکھیے اور ان کی اپلیکیبلٹی اپنے سرکمسٹانسز میں اپنے مطابق طے کیجیے. اللہ پاک آپ کو بہت اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین.